بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں والسماء والطارق والسماء ذات البروج اور ان دونوں جیسی صورتیں پڑھتے تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج جل جاتا تو ظہر پڑھتے اور اس میں واللیل اذا یغشا جیسی صورت پڑھتے تھے۔ اسی طرح عصر میں اور اسی طرح بقیہ نمازوں میں پڑھتے سوائے فجر کے کہ اسے لمبی کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر میں سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے اور رکوع کیا تو ہم نے جانا کہ آپ نے الم تنزیل السجدہ پڑھی ہے۔ ابن عیسیٰ کہتے ہیں معتمر کے علاوہ کسی نے بھی اس سند میں امیہ کا ذکر نہیں کیا۔ عبداللہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں بنی ہاشم کے کچھ نوجوانوں کے ہمراہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہم نے اپنے میں سے ایک نوجوان سے کہا تم ابن عباس سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ ابن عباس نے کہا نہیں۔ تو ان سے کہا گیا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جی میں قرات کرتے رہے ہوں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ تمہارے چہرے یا چمڑے میں خراش کرے، یہ پہلی سے بھی بری ہے۔ آپ ایک مأمور حکم کے پابند بندے تھے، آپ کو جو حکم ملتا وہی لوگوں کو پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بنی ہاشم کو کوئی مخصوص حکم نہیں دیا سوائے تین باتوں کے، ایک یہ کہ ہم کامل وضو کریں، دوسرے یہ کہ صدقہ نہ کھائیں، تیسرا یہ کہ گدھے کو گھوڑی پر نہ چڑھائیں۔ وضاحت یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہر اور عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کا پڑھنا ثابت ہے۔ اوپر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اور خباب رضی اللہ عنہ کی روایتیں گزر چکی ہیں جو صریح طور سے اس پر دلالت کرتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے یا نہیں۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ ظہر اور عصر میں قرات کے مسئلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت مختلف ہیں، کسی میں انکار ہے اور کسی میں تردد، اور جبکہ کچھ میں اثبات بھی مروی ہے، شاید انہیں پہلے علم نہ تھا، پھر بعد میں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے علم ہوا۔ بہرحال صحیح روایت میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات فرمایا کرتے تھے۔ اہل بیت کو کسی خاص حکم اور وصیت سے مخصوص نہیں کیا گیا۔ مذکورہ مسائل محض تاکید مزید کے معنی میں ہیں، صرف صدقہ کے نہ کھانے میں انہیں انفرادیت ہے۔ گدھے اور گھوڑی کی جفتی ہمیں خود کرانا ممنوع ہے، ان میں یہ عمل از خود ہو جائے یا کوئی جاہل لوگ کریں تو ہمیں ان سے پیدا ہونے والے خچر سے فائدہ اٹھانا بالکل جائز ہے۔ فوائد و مسائل از الشیخ حافظ محمد امین حفظ اللہ۔ کامل وضو کرنے کا حکم۔ عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا قسم ہے اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کی بنسبت ہمیں
یعنی بنی ہاشم کو کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلی یہ کہ آپ نے حکم دیا کہ ہم کامل وضو کریں، دوسری یہ کہ ہم صدقہ نہ کھائیں، اور تیسری یہ کہ ہم گدھوں کو گھوڑیوں پر نہ چڑھائیں۔